السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو دی گئی 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن سے پہلے ایک مختصر سی ایکسٹینشن کا اعلان کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایرانی حکام سے 2 روز سے مثبت بات چیت کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف وار کو ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے سے 5 روز کے لیے روک دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان انرجی پرائسز کے روکنے کے حوالے سے ہے یا دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایسی پیش رفت ہو رہی ہے جو جنگ کے خاتمے کی طرف لے جا سکتی ہے؟ لیکن اگر دونوں ممالک کے درمیان معاملات درست نہیں ہوتے تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا حکم دیں گے؟ اور ان کا یوں اس کو تباہ کرنے کی دھمکی دینا کیا ان وار کرائمز کا ارتکاب نہیں جس کی کئی یورپی ممالک نے اس وقت مذمت کی جب روس نے یوکرین کے پاور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تھا؟ پھر اس میں ہم نے ICJ یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی انوالومنٹ بھی دیکھی، جنہوں نے رشین افسران کے خلاف ارسٹ وارنٹ ایشو کیے جو یوکرین کے گرڈ پر حملے کے آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے۔ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو ان معاملات میں چارج شیٹ کرنا مشکل ہو، لیکن اب ایک ایسی جنگ جو اخلاقی طور پر تو پہلے بھی جسٹیفائیڈ نہیں تھی، کیا ان ممالک کی خاموشی سے مزید چیلنج نہیں پیدا کر رہی جو اب تک خود کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ اسی طرح اکنامک امپیکٹ کی اگر بات کریں تو IEA موجودہ کرائسس کو تاریخ کا بدترین کرائسس قرار دے چکی ہے۔ IEA کے مطابق یہ سچویشن 1973 کے عرب تیل بائیکاٹ سے بھی زیادہ سنگین ہے، جس سے بڑے پیمانے پر معاشی نقصانات ہوئے تھے اور نکلتے کئی سال لگ گئے تھے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے ہائی آکٹین کی فی لیٹر قیمت میں 200 روپے لیوی اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس سے حکومت کے مطابق انہیں 9 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ کیا اس طرح کی بچت سے ہم اس کرائسس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا مزید سخت اقدامات کرنا ہوں گے؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ہیں اور اس کے علاوہ تجزیہ نگار بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جوہر سلیم صاحب جوائن کر رہے ہیں، ایکس ایمبیسڈر ہیں۔ خرم حسین صاحب موجود ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں اکانومی پر۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ جوہر صاحب، جو بیان IRGC کی طرف سے آیا وہ تو یہی ہے کہ ہورمز جو ہے وہ ہم نے کھول رکھا ہے، لیکن شپس آپ کے اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ ہیزیٹنٹ ہیں، انشورنس کمپنیز ان کو گارنٹیز نہیں دے رہی، اور یہ اسی وجہ سے کہ آپ نے جنگ لگائی تھی اور یہ اکنامک انسیکیورٹی اب پھیلتی جا رہی ہے دنیا بھر میں، تو ہمارا تو اس میں قصور نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک میسیجنگ بھی ہے ایران کی طرف سے کہ ہم نے اتنا سیویئر بلاکیڈ کیا نہیں ہے، یہ امریکن پروپیگنڈا ہے؟ میرے خیال یہ تو خیر جو ایران کی طرف سے بھی بیان آیا ہے یہ تو ایک کوشش ہے تھوڑا واک بیک کرنے کی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ اتنے عرصے سے تو وہ تھریٹن کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے کچھ ایکشنز بھی وہاں پہ ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے وہ سارا بند ہو گیا اپنا ہورمز۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ ایران نے وہ اس کو بند کیا ہوا تھا، اور وہ ان کی اس بار انہوں نے بالکل شروع سے کیا ہوا تھا، کیونکہ اس بار ایران آل ان چلا گیا تھا، ان کو لگا کہ یہ بہت سیریس ہے اس بار، تو شروع سے انہوں نے جتنے بھی وہ ان کے پاس لیوریجز تھے، بے شک وہ اسرائیل کو پہ اٹیک کے تھے یا خلیجی ممالک کے اوپر اٹیکس کے تھے، امریکن بیسز پہ اٹیکس کے تھے، اور ساتھ ہی ابنائے ہورمز کی بندش کے۔ اچھا، ان کی ریٹیلیشن کسی حد تک افیکٹو بھی رہی ہے ایران کی، ایک میں سمجھتا ہوں ایسیمیٹرک پیرٹی جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے اچیو کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے اس وقت دیکھیں وہ اپنے پرابلی اس ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہیں جو بارگیننگ چپس وہ جہاں پہ حاصل اگر بارگیننگ چپ کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے بعد جو بھی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی اس کے لیے بہترین جو ہے نا ان لیوریجز ہوں، لیکن اس کے بعد ایران کے لیے میرے خیال میں چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات ٹھیک ہے جو ہے ایئر کوموڈور صاحب کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہمیشہ چاہتے ہیں ایک سوئفٹ ایکشن ہو، وہ کوئی ٹرافی بیچ میں سے لے سکے اور بس وہ دکھا دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے نا کوئی اتنا آسان تھا کہ امریکن پالیسی ساز سمجھ جائیں کہ جی بس شروع میں ایک حملہ کریں گے اور رجیم گر جائے گا۔ وہ تو میں شروع سے کہتا کہ رجیم اس طرح ایریل بومبنگ سے ایران جیسے ملکوں میں نہیں گرتے، اس طرح کی بومبنگ سے بہت زیادہ شدید بومبنگ جو ہے عراق میں بھی ہوئی تھی ایک، لیکن وہ بومبنگ سے کچھ نہیں ہوا تھا، وہ گراؤنڈ ٹروپس کہیں تھی تو رجیم گرا تھا۔ تو یہاں پہ بھی اس طرح کہ ہاں یہ ان کا خیال ضرور تھا، اسرائیلیز کا یہ خیال تھا کہ اگر سسٹمیٹکلی وہ یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کرتے رہیں تو شاید کسی صحیح سٹیج پہ پھر رجیم جو ہے کرمبل کرنا شروع کر دے۔ تو وہ اسی لیے میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ اب یہ سیکنڈ ویو آئے گی ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کی، جو ہوئی بھی۔
अभी मेरा अंदाजा है, जो मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, कि ये स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस करेंगे अमेरिकन, वो इस वक्त प्लान कर रहे हैं, इजरायलीज भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि इसके बाद जो आने वाला वक्त है, अगर ये बंद नहीं होती जंग इस मौके पे, तो क्योंकि अमेरिका इस वक्त वो उसमें जंग में फंस भी गए हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप भी समझते हैं कि उनके लिए अब ये एक मुश्किल है, अगर इसमें से वो विक्ट्री कोई नहीं लेके जाते तो ये वो उनकी जो है ना, उनकी जो पॉलिटिकल बेस है और आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शंस है उसके लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए अगर इस वक्त उनको कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए कोई इस तरह का वो जो है ना कोई लेट्स से कंसेशंस नहीं देता, तो फिर अमेरिकन जो है ना वो फिर इजरायलीज के वो जो पॉइंट ऑफ व्यू पे चलना शुरू हो जाएंगे और फिर बहुत ही ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली वो मेरे ख्याल में आपने बात की, उसमें ये क्राइसिस इमर्ज कर सकता है रिपब्लिकन्स के लिए अगर नंबर वो लूज़ कर जाते हैं। खुर्रम साहब, ये जो इसका मौशी इम्पैक्ट है वो एक बहुत ही सीवियर ब्लो है दुनिया भर के लिए। मैं देख रहा था कि जो 1970s का ऑयल क्राइसिस था, जब एम्बार्गोज लग गए थे, तो उसमें जो डेली का शॉर्टफॉल था वो तकरीबन 50 लाख बैरल तेल का था, और फिल वक्त ये जो शॉर्टफॉल है ये 1 करोड़ 10 लाख बैरल तक पहुंच चुका है। दैट मीन्स इट इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ दैट। तो इसका इम्पैक्ट फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, फार रीचिंग हो सकता है, एज पर यू। डेफिनेटली मुज़म्मिल, इतना बड़ा शॉक, ऑयल शॉक हमने अपनी तारीख में नहीं देखा, अपनी नहीं यानी कि दुनिया की तारीख में नहीं आया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पिछले हफ्ते कह दिया था कि जब से मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन शुरू हुई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इतना बड़ा एनर्जी प्राइस शॉक उसने नहीं महसूस, कभी उसको नहीं लगा। और ये आप कहानी बेशक ले जाए 1890s 1880s तक, वहां से लेके आज तक। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा था मुज़म्मिल। आप, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ एनर्जी पे नहीं है। आप अगर सोचें कि जितनी चीज़ें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बेस्ड हैं, चाहे वो प्लास्टिक्स हो, एल्यूमिनियम या सल्फर या इंडस्ट्रियल गैसेस लाइक हीलियम जो अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है और बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं उसकी, ये सारी इससे मुतासिर हुई हैं। नाफ्ता एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो है, एक प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही निकाला जाता है और जिसको वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है तमाम प्रोसेसेस में, सिर्फ एक दो में नहीं। वो इससे अगर मुतासिर हो रहा है तो आपकी इसका जो इम्पैक्ट है वो एनर्जी से हट के बहुत और जगहों पे जा रहा है। मुज़म्मिल, अगर आप कभी हैरान होंगे सोच के कि पूरी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, जिसकी वेल्थ जो है वो मेजर की जाती है उसकी कमोडिटीज में, आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो चीजें आपके इर्द गिर्द रखी हुई, आपका कंप्यूटर, आपके सामने जो कैमरा है उसके ऊपर जो टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, जो कपड़े हम सब ने पहने हुए हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जो डेस्क आपके सामने है, और आप जरा गौर करें कि सारी चीजें जो आपकी गाड़ी में और आपकी बिजली की तारों में सारी जो चीजें इस्तेमाल हुई है, जो रॉ मटेरियल्स जिनके साथ ये सारी चीजें बनाई गई हैं, वो सब की सब जमीन से निकलती है। और 3 प्रोसेसेस हैं जहां से वो निकाली जाती है। या वो एग्रीकल्चर के, जैसे इस जैकेट का जो कॉटन फाइबर इस्तेमाल हुआ है वो एग्रीकल्चरल है, या जो इस मेज की जो वुड है वो जमीन से उगती है दरख्तों में, या वो है मिनरल्स एंड माइनिंग के जरिए आती है, कि या वो आयरन और या लिथियम जो आपकी मोबाइल की बैटरीज में डलता है, या कोबाल्ट और तमाम और मेटल्स जो माइनिंग के जरिए निकाले जाते हैं, या उसकी बुनियाद जाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से वो निकाले जाते हैं इंडस्ट्रियल इनपुट्स जो है। इन 3 टांगों के ऊपर पूरी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन खड़ी हुई है। इन 3 टांगों में से एक टांग को अभी इतनी जोर की चोट लगी है कि वो सीधी नहीं खड़ी हुई जा रही है उससे, एंड एज अ रिजल्ट जो पूरी दुनिया की मईशत को एक इकोनॉमिक शॉक लगा है, इसकी मिसाल नहीं है हमारी तारीख में। और जितना लंबा ये शॉक चलेगा, जितनी ज्यादा लंबी ये स्ट्रेट्स बंद रहेंगी और ये जंग खिंचेगी, उतना ही और इसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों की, आवाम की जिंदगी पे आना शुरू होगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता चलेगा कि असली जंग तो अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को वापस खोलने वाली है। जो भी ऑब्जेक्टिव्स वो इस जंग में लेके गए थे वो सब परे हो गए हैं। अब उनके सामने एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगी। और खुर्रम साहब, डू यू थिंक कि ये जो एक परसेप्शन रही है ओवर द इयर्स कि अगर आप
ایک گلوبلی انٹر کنیکٹڈنس کے ساتھ اپنی اکانومی کو آگے لے کر چلیں گے اور گلوبلائزیشن سے، فری مارکیٹ اکانومی سے ملک جو ہے آپ کا آگے بڑھ جائے گا. لیکن اس وار کے کرائسس کے بعد تو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے ایسے ممالک ہیں جو ڈومیسٹک ریسورسز کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں جو ایکسپورٹ ڈریون اکانومیز تھیں. تو یہ وار جو ہے یہ ایک اکنامک اپروچ کو بھی بدلے گی دنیا کی موونگ فارورڈ، اسپیشلی گلف. بہت چیزیں بدلیں گی اس کے بعد مزمل. اس کے بعد ایک تو پورا مڈل ایسٹ کا جو شیپ ہے، اس کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے، وہ تو لازم بدلے گا اس کے بعد. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اکنامک ماڈلز جو ہیں، ایکسپورٹ لیڈ ماڈلز تو آلریڈی وہ ہو رہے تھے کافی حد تک متاثر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹریڈ وار سے، جو انہوں نے آپ کے ساتھ ٹیرفز لگانے شروع کیے ہیں اور اپنی مارکیٹ کو انہوں نے ویپنائز کیا ہے. اب پچھلے کوئی 3 دہائیوں سے گلوبلائزیشن کا جب دور چل رہا تھا تو امریکہ کی جو مارکیٹ ہے وہ اس دور کے بالکل سینٹر میں تھی کہ اس مارکیٹ کی ایکسیس انہوں نے لبرلائز کی تھی امریکنز نے، اور تمام اور ملکوں نے ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے امریکن کنزیومر کو چیزیں بیچ کے اپنی ویلتھ اور اپنے فورن ایکسچینج ریزروز بلڈ اپ کیے تھے، ایسٹ ایشیا میں، چائنا میں، جاپان میں، تائیوان، ساؤتھ کوریا. لیکن 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ حضرات نے آتے ساتھ ہی اس کو ویپنائز کرنا شروع کر دیا تھا، پہلی ٹریڈ وار کے ساتھ، اور اب اپنی دوسری ٹرم میں دوبارہ ٹریڈ وار استعمال کر کے، اور اب اس جنگ کے ساتھ. تو ان ماڈلز کو تو آلریڈی بہت مشکل سامنے آ رہی تھی. اب آئی تھنک اس وار کے بعد سب میں ری تھنک ہونا شروع ہوگا کہ ہمیں کسی اور ماڈل کی ضرورت. بالکل ری اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. خالد صاحب، ویپنری کی بات کریں تو ایران نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سرپرائزز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم تو ابھی پرانا سٹاک استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا جو اسرائیل، مین لینڈ اسرائیل پہ اٹیک ہوتا ہے ریسنٹلی 3 روز پہلے، پھر ڈیاگو گارشیا جو آئلینڈ ہے جہاں پر امریکہ اور برٹن کی جوائنٹ ملٹری بیسز ہیں، تو اگر وہاں تک ایرانین میسائلز پہنچ سکتے ہیں تو پھر تو یورپ اور برٹن بھی سیف نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ویپنری ہے ایسی ایران کے پاس کہ وہ اتنے زیادہ فار ریچنگ امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے، اور ابھی واقعی انہوں نے اس کو انویل نہیں کیا؟ مزمل صاحب، میں تو سوشل میڈیا صرف دیکھ پایا تھا جس میں انہوں نے ایران نے ڈینائی کیا ہم نے ڈیگو گارشیا نہیں کیا، اور ایک پرسیپشن یہ بھی چل رہی ہے کہ اسرائیلی سب مرین سے شاید ڈیگو گارشیا پر حملہ کیا گیا تاکہ امریکہ کو انٹیگنائز کیا جا سکے. وہ تو بھی کنفرم ہونا ہے کہ کیا ریالٹی ہے. جو آپ ڈسٹنسز کی بات کر رہے ہیں، جہاں تک ظاہر ہے ایک اسرائیل پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ واقعی میں ان کو جو فالو کر رہا ہوں وہ پیٹرن بڑے خطرناک ہیں اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ اس لیے کہ پہلے انہوں نے واقعی آؤٹ ڈیٹڈ، لیس ایکوریٹ اور اکنامیکل پہلے میزائل فائر کیے تھے. پھر انہوں نے مکس بیگ بھیجنا شروع کیا جس کے اندر انہوں نے ہائپرسونک میزائل بھی ڈال دیے جو تقریباً 6-6.5 منٹ میں شاید پہنچ جاتا ہے اسرائیل، 15-17 کلومیٹر کی سپیڈ سے پہنچ جاتا ہے. تو صرف ہارڈلی کو 1500-1600 کلومیٹر تو فاصلہ ہے صرف اسرائیل کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے خطرناک ایلیمنٹ ایڈ کیا ہے کہ اس کی ڈائمنشن، جیسے میں نے کہا کہ وہ بڑے ڈسیپٹیو قسم کے میزائل ہیں جو انڈیجینیسلی انہوں نے خود کچھ پچھلے سالوں میں ڈیولپ کیے ہیں. ایران کا اگر آپ سائنٹسٹ کی لسٹ پڑھیں تو انہوں نے 30-40 سالوں سے باہر کی دنیا سے بہت زیادہ سائنٹسٹ اسپیشلی میزائل ٹیکنالوجی میں ٹرین کیے ہیں جو آلموسٹ نو لیس دین PhD ہیں، جو واپس آ کر کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں. نمبر 1 جو ایک نیا سرپرائز انہوں نے دیا ہے وہ یہ جو خیبر شکن اور یہ سجیل میں کیا ہے، انہوں نے کیا ہے کہ جب یہ میزائل ہائپرسونک جیسے میں نے کہا 16-17 ہزار کلومیٹر کی رفتار پہ ویسے انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک اور انہوں نے ڈسیپشن یہ ایڈ کی ہے کہ جب یہ زمین سے فائر ہوتا ہے کوئی انٹرسیپٹر تو یہ اس کے ٹریجیکٹری کو ریڈ کر لیتا ہے کہ کولیجن کورس پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر کولیجن کورس پر آ رہا ہے تو یہ ایویڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ایک یونیک ہے. جب زمین کے قریب آتا ہے تو یہ تقریباً 80 باملیٹس فردر نکلتے ہیں ڈس انٹیگریٹ ہو کے اور اسپریڈ کرتے ہیں پوری ایریا میں، جس کو انٹرسیپشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پروبیبلٹی جو ہٹ کی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ پھر ایریا آلموسٹ ڈینائی ہو جاتا ہے. ایک اور ایلیمنٹ شاید آپ نے سوال تو نہیں کیا لیکن میں وہ اگر بعد میں پوچھیں گے تو میں بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جہاز مارنے شروع کیے ہیں F-35 F-15 پہلے تو کہا گیا فرینڈلی فائر ہے، یہ انہوں نے نیو ایک انوویشن لگائی ہے جس کے طریقے سے یہ مار رہے ہیں. وہ میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں ایکسپلین کروں گا لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آؤٹ سائڈ نہیں کی. یو کین ایکسپلین اٹ. بالکل ایگزیکٹلی. جی تو اس میں زمین صاحب یہ کر رہے ہیں، میں ڈومیسٹک کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لوکل کیا کیا، وہاں تو میزائل چلے بھیج ہی دیے ہیں. یہ جو میزائل انہوں نے فائر کرنے شروع کیے ہیں یہ بنیادی طور پر
इंफ्रारेड रेडिएशन को पिक करता है, जो इंजन की हीट होती है या जो रेडार को सिग्नल भेजता है, कोई सिग्नल हवा में, ये जो स्टेल्थ होता है 5th जनरेशन जहाज जो इनका F-35 था, वो ये करता है कि उन सिग्नल्स को वापस नहीं जाने देता। जब वो टकरा के जहाज से वापस जाते हैं कन्वेंशनल जहाजों के मुतालिक, तो फिर वो पिक कर लेता है कि यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट मींस इस साइज का कोई जहाज है। स्टेल्थ क्या करता है कि या उनको एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस को, पेंट ऐसा होता है, मटेरियल ऐसा होता है, या डिफ्लेक्ट कर देता है जिससे जमीन के रडार को सिग्नल वापस नहीं जाते, जिससे आपको उसकी मौजूदगी नहीं पता लगती। मेरे मानना यह है कि ईरानियों ने यह किया है कि उन्होंने छोटे IR किस्म के SA-67 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो लॉन्च करते हैं ये हवा में, और वो सबसोनिक स्पीड पर होवरिंग करता है। इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ ड्रोन एंड अ मिसाइल। वो हवा में लॉइटर करता रहता है, वो पिक करता है कि हीट कहां से आ रही है। ये जो इंजन F-35 यूज करता है, वन ऑफ द बेस्ट प्रैट एंड विटनी का जहाज है, 135 इंजन है इसका, ये बड़ी हीट देता है लेकिन वो जमीन पर नहीं डिटेक्ट होती। ये ड्रोन हवा में पिक करके IR जो सिग्नेचर होता है इंफ्रारेड रेडिएशन का, वो जमीन पर बताता है कि यहां पे एक हीट सोर्स है। फिर ईरानियों ने जमीन से फायर किए अपने नॉर्मल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उस एरिया में, तो वहां जाकर वो अपना रेडार ऑन करके पकड़ लेते हैं। तो अब ये नया टेक्निक इनोवेशन उन्होंने लगाई है, दिस इज सरप्राइजिंग। इसकी वजह से अमेरिका देखिए पिछले चंद दिनों में कुछ कर नहीं पा रहा है इन जहाजों के बारे में, खासतौर पर प्रोटेक्शन के सेंस में मैं कह रहा हूं, और पहली दफा F-35 को सरप्राइज मिला। बिल्कुल, बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन भी है जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया। यकीनन सरप्राइजिंग है कि ईरान की तरफ से इतनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जौहर साहब, डिप्लोमेटिकली अगर हम अप्रोच की बात करें तो एक अमेरिकन वेबसाइट ने भी ये क्लेम किया रिसेंटली कि अब डायरेक्टली तो बातचीत और मैसेजिंग नहीं हो रही बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, लेकिन मिस्र के ज़रिए, कतर और ब्रिटेन के ज़रिए बातचीत हो रही है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें जो फिल वक्त ऑन द टेबल हैं, तो उसमें एक तसव्वुर ये किया जाता है कि जो यूरेनियम का जो मटीरियल है, फिसाइल मटीरियल है, वो सारा वहाँ से एयरलिफ्ट कर लिया जाए। इसके अलावा 5 साल के लिए अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको ईरान अबेंडन करे, मुख्तलिफ गारंटीज़ दे। ईरान के एंड से ये कहा जाता है कि वो रेपरेशंस मांगेंगे, वो मांगेंगे इस बात को कि जो डैमेजेस आपने किए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें दिए जाएँ उसके बदले में। तो इन दोनों में से कोई ऐसी चीज़ है आपको लगता है जो मीडिएशन में रिजल्ट करे, जिससे दरमियानी रास्ता निकल सकता है कोई? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इस पे टेक्नोलॉजी पे आ जाऊं। देखिए, ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है शुरू में नॉर्थ कोरिया की मदद से उन्होंने शुरू की थी सारा अपना मिसाइल प्रोग्राम। बाद में फिर ये रशियंस के साथ इनके जो है ना स्विच किया इन्होंने, और रशियन से इनको, और रशियंस का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो दुनिया में कुछ चीजों में सबसे ज्यादा एडवांस है, तो इन्होंने उनको काफी ज्यादा हेल्प किया। अच्छा, ईरान के पास अभी भी जो जेन्युइन जो है ना, जिसको आप कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स, वो उस तरह के नहीं है। इनके पास जो मिसाइल्स हैं वो हैं जो कि हवा में जब बहुत ऊपर आते हैं और वापस जब जाते हैं जमीन की तरफ, तो उस वक्त वो ग्रेविटी की वजह से स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें वो उस तरह की स्पीड ले लेते हैं 16-17 जो 15 मैक्स तक, और इसलिए इनका जो है 11-12 मिनट्स में इनके मिसाइल्स पहुंचे हैं वहां पे। लेकिन जो जेन्युइन हाइपरसोनिक मिसाइल होता है वो उसका उसमें फर्क ये होता है कि वो हाइपरसोनिक स्पीड से ही आप उसके डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हैं। वो शायद कैपेसिटी इन्होंने इतनी ज्यादा भी नहीं दिखाई, लेकिन इनको जो रशियन टेक्नोलॉजी बाकी मिली है, जो इंटेलिजेंस इनको कॉपरेशन वो मिल रही है, फिर ये बेइदू 3 यूज कर रहे हैं जो चाइना का सिस्टम है GPS की जगह, तो इनकी टारगेट प्रिसिशन इस बार पहले से काफी ज्यादा बेहतर है जून वाली वॉर में। बट हैविंग सेड दैट, देखिए अभी भी इनका एयर डिफेंस जो है ना वो कहीं भी बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनका और उनके बाकी जो एयर डिफेंसेस है अमेरिका का, इजराइल का, और इसलिए वो बिल्कुल इम्प्यूनिटी से यहाँ पे बॉम्ब कर सकते हैं। कोई एक आध जहाज को लग जाना, वो तो आपको पता है, बहुत साल पहले एक बार जब अमेरिकन ने सर्बिया पे बॉम्बिंग की थी तो उन्होंने उनके 1-2 स्टेल्थ बॉम्बर गिरा दिए थे, सिर्फ आर्टिलरी फायर से गिरा दिए थे। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज नहीं चाहिए होती। वो तो एक आध जहाज जो है, यहाँ पे भी एक आध जहाज जो है वो उनका सिर्फ एक जहाज जो है वो उसको डैमेज हुआ था, वो भी खैर लैंड कर गया था, तो वो फर्क बहुत ज्यादा है। अब मैं आ जाता हूँ डिप्लोमेसी वाली बात पे। जॉर्ज साहब, बिफोर यू गो ऑन टू दैट, एक और चीज एडिशन कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके ये अनाउंस किया है कि हमारी सक्सेसफुल जो डिस्कशंस हैं ईरान के साथ वो प्रिवेल कर रही हैं, इसीलिए अगले 5 दिन के लिए हम उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और पावर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाएंगे। सो यहाँ पर एक ग्लिमर ऑफ होप है, कोई उम्मीद नजर आ रही है रूस की? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है उस पर तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डिप्लोमेसी तो शुरू से ही चल रही होती है ना, वो बिहाइंड द सीन्स वाली तो पब्लिक व्यू में भी कुछ है
جس میں دوسرے ملک میڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے ملک ہیں, پاکستان جیسے ملک بھی ہوتے ہیں جن کے سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, چائنیز ان پرٹیکولر ہیں, رشینز ہیں, کہ ظاہر گریٹ پاورز ہیں ان کا اس طرح کا کلاؤڈ بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی بھی کئی بار آپس میں ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ ان کی بات چیت بالکل چل رہی ہے, وہ اطلاعات ٹھیک تھیں. اور میرا خیال ہے, دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ایران کے لیے بیسٹ پاسبل پوائنٹ ہوئے گا اس وقت. ابھی تک انہوں نے کیونکہ دیکھیں ان کی طرف سے ایسیمیٹرک وارفیئر ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی کنونشنل جنگ میں مقابلہ کر سکتے ہیں امریکہ کا یا اسرائیل اور دونوں ملکوں کا, خاص طور پہ مل کے جب اس وقت کر رہے ہیں اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا. لیکن صرف ایک ایسیمیٹرک وارفیئر جو ہے جس میں آپ اپنی ریٹیلیشن سے جو ہے نا کسی حد تک ان کو دباؤ میں رکھیں, وہ کر سکتے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کی بھی لمٹس ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے بعد جو نیکسٹ لیول آتا ہے اس میں پھر امریکہ بھی مجبور ہو جاتا ہے. حالانکہ ٹرمپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں جو ہے نا اتنے زیادہ کوئی میسو وہ جو ہے نا اس کی ڈیمیج کی طرف چلا جائے, اور جس کا نتیجہ پھر گلف کنٹریز کو بھی بھگتنا پڑے. تو میرا خیال ہے اس وقت آف ریمپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے, دونوں سائڈز کے لیے بہت اچھا وقت ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی سوٹ کرے گا, کیونکہ یہ ایک غیر مقبول جنگ ہے امریکہ میں. ٹھیک ہے کہ ان کی جو ہارڈ کور کانسٹیٹوئنسی ہے امریکہ میں, جو میگا ابھی تک ان کے ساتھ ہے اس جنگ میں, ابھی تک وہ جو سپورٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کو, لیکن کسی طرح بھی وہ گراؤنڈ انویژن کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو اگر گراؤنڈ انویژن نہیں ہو سکتی تو صرف باقی جگہ رہ سکتی ہے اسپیشل جو فورسز کے آپریشن ہے اس کے لیے. اس میں وہ صرف کر کے تو جو نیوکلیر وہ 450 کلو گرام افزودہ جو یورینیم ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا یا اس کو سیز کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے. اور وہ آپریشنز کر کے اب نہ ہارمز کو کھولنا بھی آسان نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے تھرو وہ کوئی رجیم چینج کر سکتے ہیں. تو بیسٹ اسٹریٹجی اس وقت امریکہ کے لیے بھی ہوگی, ایران کے لیے بھی ہوگی, کہ اس وقت جو ہے نا, اور یہ تو ایران کی خیر پوسچرنگ ہے کہ جی ہمیں ٹریلینز آف ڈالرز کی ریپریشنز دے. ان کو ریپریشنز تو کچھ بھی نہیں ملیں گی, آپ دیکھیں اب جو ہے نا. لیکن جو ان کو مل سکتا ہے یہی ہے کہ جی یہ نیوکلیر ڈیل پہ اس پہ کوئی ڈیل دونوں سائڈز میں ہو جائے, اور وہی ایک آف ریمپ ہو سکتا ہے. جو کہ آئرونک ہے, کیونکہ برٹش پریس نے یہ کلیم کیا تھا, گارجین نے بھی کیا تھا, کہ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے ایران نے اپنا پروگرام بند کرنے کو بھی اگری کر لیا تھا. تو اگر الٹیمیٹلی وہیں آنا تھا, پھر اتنا نقصان دنیا کا کر دیا. خرم صاحب, اس جنگ کی جو ریشنال ہے, جو لاجک ہے, آپ کو لگتا ہے یہ کیلکولیٹ ہی نہیں کیا سو کالڈ لیڈر آف دا فری ورلڈ نے کہ اس کا وار بل کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اب $15 ارب تقریباً وہ لوز کر چکے ہیں 2 ہفتے میں. جو دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز ہیں, دے ہیو لاس $53 بلین. اس کے علاوہ آئل پرائزز کی آپ نے پہلے بات کر لی. تو نمبر 1 یہ کہ کیا مس کیلکولیٹ کیا اکنامک چوک ہولڈ جو ایران نے کر دیا اس کو امریکا نے؟ اینڈ نمبر 2 جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں لائک پاکستان, کیا امپیکٹ آئے گا اس وار کا ان کے اوپر؟ کیونکہ اگر اتنی انفلیشن بڑھتی ہے تو پولیٹیکل اپہیولز ہو جاتے ہیں ہماری طرح کی اسٹیٹس کے اندر. تو ہمارے لیے کیا ایسی آپشن ہو سکتی ہے جس سے ہم افلوٹ رکھیں اپنے نظام کو, اپنے سسٹم کو, فیول سپلائی کو, انرجی اور فوڈ سپلائیز کو؟ مزمل مس کیلکولیٹ تو ڈیفینیٹلی کیا ہے, اور وہ چیز نظر آتی ہے کہ شروع دن سے ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی قسم کا کلیئر آبجیکٹیو نہیں کمیونیکیٹ کر سکے وہ, کہ وہ ایکچولی کرنا چاہ کیا رہے ہیں, کہ وہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس جنگ سے. شروع میں انہوں نے کہا تھا ہم رجیم چینج کریں گے, پھر وہاں سے وہ پیچھے ہٹ گئے. چند دنوں کے بعد ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے آ کے کہہ دیا کہ نہیں, ہم تو ایکچولی صرف ان کی میسائل کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آیا کہ نہیں, ہم ان کی لیڈرشپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ کبھی نیوکلیئر ویپنز کی طرف نہ سوچ سکیں. مختلف قسم کے جو انہوں نے آبجیکٹیوز آؤٹ لائن کیا, اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دے ڈڈ ناٹ نو ایگزیکٹلی کہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ لوگ, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ دوسری پارٹی ریئیکٹ کیسے کرے گی. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود کہہ دیا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایران کے اوپر جب حملہ ہوگا تو ان کی جو ریٹیلیشن ہے وہ گلف اسٹیٹس کے اوپر آئے گی. اس کا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہے, حالانکہ ان کے اپنے ایڈوائزرز نے وار سے 1 ہفتہ پہلے فورن افیئرز جرنل میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں ایگزیکٹلی یہ لکھا ہوا تھا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ایڈوائزر ہیں جو ایران کے ساتھ نیگوسیشنز میں شامل تھے. بالکل, وہ جو کینٹ نے جو ریزائن کیا ہے, انہوں نے بھی 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ اگر ایران وار میں ہم پھنس گئے, یہ کوئک سینڈ ہے, اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایبسولوٹلی. اور یہ سارے سٹیپس کے اسٹریٹس آف ہارموز کو وہ بند کریں گے, ان کے اپنے ہی ایڈوائزرز اب سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر وار گیم جو ہم لوگوں نے پلے کی ہے, ہر سینیریو میں پچھلے 10-15 سالوں سے
اس میں یہی ہمیں ظاہر ہوا ہے کہ ایران کا پہلا سٹیپ جو ہوگا ریٹیلیشن کا وہ اسٹریٹس آف ہارموز کو بند کرنا ہوگا نمبر 1، اور نمبر 2 گلف اسٹیٹس کی انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر ریٹیلیٹ کریں گے نمبر 2۔ ڈیولپنگ اکانومیز کا میں نے سوال کیا۔ جی اچھا، دوسرا جو اکانومیز پہ جو اثر آئے گا پاکستان کے اوپر سب سے بڑا اثر تو از obviously انفلیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹس آلسو دا انٹیگریٹی آف دا فیول سپلائی چین۔ تو not just pricing of fuel but also the supply, the physical supply of fuel جو ہے وہ اب ڈینجر میں ہے، اور آئی تھنک اس میں سب سے بڑی جو پرائیورٹی اب ہے دیٹ از obviously maintaining the fuel supply chain، اس کو جاری رکھنا پہلی چیز، اور نمبر 2 کہ جو پرائسنگ امپیکٹ ہے اس میں برڈن شیئرنگ کچھ حد تک، کہ کافی حد تک آپ اس کو عوام کو تو پاس آن کرنا پڑے گا، کچھ حد تک گورنمنٹ کو ابزارب کرنا ہوگا۔ لیکن خرم صاحب یہ سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جتنی پرائس ہائیک ابھی اناؤنس ہوئی ہے، ہم نے کل بھی دیکھا ہائی آکٹین میں 30 روپے لیوی بڑھا دی گئی، یہ جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اس کی جو ہائیک ہے اس سے سنکرونائزڈ ہے یا زیادہ کر دی؟ نمبر 2 اس میں سبسڈی دینے کی آپشن کوئی ہے یا IMF وہاں بھی تلوار لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس طرف نہیں جا سکتے آپ؟ دیکھیں زیادہ تو نہیں کی، if anything کم کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جو 55 روپے کی ہائیک تھی وہ تو اپ انٹل مارچ 6 تک جو پرائسز اوبٹین کری تھی اس کی بنیاد پہ تھی، اور تب کوئی 100 سے تھوڑا اوپر گئی تھی یا پرائسز جو ہم لوگ یوز کرتے 110 کے قریب تھی میرے خیال میں دبئی فلیٹس کی جو پرائس ہے، اب وہ 134 پہ آئی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جتنی پرائس ہائکس آئی ہیں وہ تو ابھی تک فیکٹر ان کی نہیں گئی، لیکن وہ نہ وہ کر سکتے ہیں آل دا وے تھرو، بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا، کچھ حد تک گورنمنٹ کو ابزارب کرنا پڑے گا یہ پیٹرولیم لیوی کو کم کر کے، سبسڈی شاید نہ دیں، پرائس ڈیفرینشیل کلیم بے شک نہ دیں، لیکن پیٹرولیم لیوی کو اگر کم کر لیں تو وہاں سے کچھ افیکٹ پڑ سکتا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 کہ OMC سے بات کرنی پڑے گی میرے خیال میں گورنمنٹ کو، دیر از نو ادر وے، اور ان کو کہنا پڑے گا کہ کچھ پرائس امپیکٹ اب آپ نے بھی برڈن شیئرنگ میں اپنا حصہ پلے کرنا ہے اور کچھ آپ نے بھی ابزارب کرنا ہے، لیکن ان کے تھرو مشکل سے اگر 55 روپے کی ہائیک ہے تو 10-15 روپے آپ کم کر سکتے ہیں، باقی سب تو پھر بھی پمپ پہ جائے گی، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کنزیومر ہی۔ بالکل، پیٹرولیم لیوی میں ایک ونڈو ہے آپ کہہ رہے ہیں جہاں ریلیف آ سکتی ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، مڈل ایسٹ سے متعلق ہماری ڈسکشن جاری ہے۔ خالد صاحب، یہ ہرمز کے حوالے سے ملیٹریلی سپیکنگ یہ ایک سوال یہ کرتے ہیں لوگ کہ اتنی بڑی نیول پاور ہے دنیا کی، جیرلڈ فورڈ بھی ہے، ابراہم لنکن بھی ہے، ملینز آف بلینز آف ڈالرز کے آپ کے پاس ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں، تو کیا وجہ ہے دے ڈونٹ گیٹ ٹو کلوز ٹو ہرمز؟ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ کچھ اینٹی شپ میزائلز اٹین کر لی ہیں ایران نے؟ تو اگر اتنی ملٹری مائٹ آپ کے پاس ہے، آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلیٹن کر دیں گے ایران کو، IRGC کی لیڈرشپ کو ہم اسیسینیٹ کر دیں گے، تو پھر آپ سے یہ چھوٹا سا اسٹریٹ کیوں نہیں کھلوایا جاتا؟ اس میں امپیڈیمنٹس کیا ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ اگر امریکہ یہاں سے ایگزٹ کرتا ہے جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کوئی وار ٹرافی کا کلیم کر کے، تو اس کا مطلب کیا واقعی یہ ہوگا کہ اب سیکیورٹی گارنٹر جو مڈل ایسٹ کا ہے وہ پھر ایران بن چکا ہے؟ کیونکہ ایران ڈیسائیڈ کرے گا کہ گلف سیکیور رہے گا یا نہیں، دیٹس وائی دے آر ناٹ ریٹریٹنگ، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سب کچھ ایٹ سٹیک ہے، پورا مڈل ایسٹ ایٹ سٹیک ہے۔ جی یہ بہت اچھا سوال ہے مزمل صاحب۔ دیکھیے صرف امریکہ نہیں، اس وقت جو GCC کے ممالک ہیں ان کو یہ بہت ورثم ہے اس وقت یہ سچویشن کہ اگر یہ اس سٹیج پر ختم ہو گئی جب انڈکلیئرڈ قسم کا سچویشن رہی اور ایک کس کی ہیجمونک obviously ڈیزائن امریکہ کے نہ میٹ کیے اور ایک ڈومیننس ایلیمنٹ ایران کا نظر آیا، تو یہ تو آنے والے وقتوں میں obviously ان کی جو ڈیفنس پالیسی ہے، امریکہ نہ چاہے یہاں سے چلا جائے یا رہ جائے، ایک ریموٹ کنٹرول ایران کے ہاتھ میں آ گیا، اور اگر امریکہ ان بیسز کو خالی کر کے چلا جاتا ہے تو اور زیادہ مڈل ایسٹ کے ملک انسیکیور ہو جائیں گے۔ اب آپ کا سوال میں ادھر آتا ہوں جو آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ایران ابھی تک کنٹرول کر رہا ہے یا ایک مینیفیسٹ کر پایا ہے، وہ اس لیے کر پایا ہے کہ 2 ہمیں چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ نمبر 1 ان کے جو یہاں پہ انہوں نے جو کوسٹل ایریا کی جیوگرافی دیکھے، تمام کا تمام بہت ہلی ہے، بائی ہائی ماؤنٹین ہے، ریزنیبلی ہائی کا مطلب ہے میں کوسٹل کے سینس میں کہہ رہا ہوں، ہائی ماؤنٹینز ہے ایریا، وہ اتنا انپریڈکٹیبل ہے اور اتنا ان ایون ہے وہاں سے کہ انہوں نے ان ٹنلز کے اندر وہاں پہ اپنے میزائل بیٹریز چھپائی ہوئی ہیں، وہ باہر نکلتا ہے ایران کا ٹرک اور obviously وہاں سے ایک میزائل فائر کرتا ہے۔ اب میزائل کون سا فائر کرتا ہے؟ موسٹ کمپیٹنٹ ان کے پاس جو ہے وہ لیتھل جو ہے وہ راد ہے، ایک میزائل RAAD، وہ تقریباً 350 کلومیٹر اس کی سپیڈ ہے اور وہ جا کر وار ہیڈ تقریباً 500 کلو کا وار ہیڈ لے کے جاتا ہے، اینٹی شپنگ ہے بنیادی طور پر۔
اور پھر سب سے ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے کہ یہ فائر کرنے کے فوراً بعد یہ واپس ٹنلز کے اندر غائب ہو جاتے ہیں. اگر آپ واپس کم بیک بھی کریں بامبنگ کرنے تو یہ بچے رہیں گے. یہ ان کی ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ڈیٹرنس انہوں نے ڈرون سے کی ہوئی ہے. شاہد 136 سے کی ہوئی ہے, وہ ہارڈلی 180 کلومیٹر جاتا ہے, 25-30 کلو کا وارڈ لے کے جاتا ہے, 50 کلو کا فیول لے کے جاتا ہے, اور تقریباً 1000 کلومیٹر دور سے گھوم کے آ جاتا ہے. یہ تباہ کر دیتا ہے جا کے. نمبر 1 تو ایک ایلیمنٹ آف شپس کو ڈیٹرنس چاہیے. وہ کوئی ملٹری کے جہاز تو ہیں نہیں جو کارگو کے لیے کھڑے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آلموسٹ 1000% جو انشورنس بڑھ گئی ہے. اس کے بعد امریکی صدر جو سب سے طاقتور اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کی نیوی ایشور کروا رہی ہے کہ جناب ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, لیکن نہ وہ فزیکل پروٹیکٹ کر پائے ہیں, نہ آپ نے دیکھا انشورنس ماننے کو کوئی تیار ہے. تو پریزیڈنٹ آف ٹرمپ کے لیے بہت بڑا ڈیلما ہے کہ نہ ان کی انشورنس کو کوئی ویلڈ مان رہا ہے, نہ ان کی ایشورنس کو کوئی ویلڈ مان رہا ہے. تو یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہے. اور ایران نے اسمارٹ موو یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب نہ ہرموز تو کھلا ہے, جو میسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ تو کھلا ہے ہر اس ملک کے لیے جو ایران کی سوورینٹی کو نہیں چیلنج کرتا. دیٹ مینس ہمیں ایک سوورین ملک مانتا ہے وہ چلا جائے, یہاں سے گزر جائے, جو ہمیں تھریٹ کرے گا اس کو نہیں آنے دیں گے. دیٹ مینس سلیکٹیو کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی میں بیان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بڑی فرسٹریشن دکھائی. انہوں نے کہا کہ نیٹو ہماری اسٹیٹ آف ہارمز میں ہیلپ نہیں کر رہا, جو کہ شرمناک ہے. اب یہ ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن کس سے آ رہی ہے؟ نو لیس دین دی امریکن پریزیڈنٹ. بالکل اپنے اعلیٰ اس سے بھی کافی گلے انہوں نے کیے. جوہر صاحب, آئی ہیو دا لاسٹ منٹ. ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریباً $1-2 ٹریلین ان ٹوٹل جو ہے وہ گلف نے امریکہ میں انویسٹ کر رکھا ہے. اگر اس کا 2-3% بھی ایران کو دیا ہوتا تو آج یہ نہ ہو رہا ہوتا. گلف کی کل کو جا کے ڈپلومیٹک یا جو انٹرنیشنل پالیٹکس کی اپروچ ہے, آپ کو لگتا ہے وہ ایران کی طرف لین کر سکتی ہے یا مزید اینٹی ایران ہو جائے گی؟ جی میرے خیال بالکل لین نہیں کرے گی. میں تو ان میں سے ایک ملک میں سفیر بھی رہا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کا جو انداز فکر ہے وہ, بلکہ یہ جو ہے نا اس سے مزید اب خطرہ. وہ تو ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ اٹس اے گریٹ بیٹریل ایران کی طرف سے, اور وہ جو ہے نا اس کے بعد وہ آپ یہ دیکھیں گے یہ بیسس ختم نہیں ہوں گی, بلکہ یہ بیسس پہلے سے بھی زیادہ اسٹرینتھن ہوں گی وہاں پہ. اور وہ تو بیسیکلی جو ہے نا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایران کی جو ہے نا کوئی اسٹریٹجک ڈومیننس کسی قسم کی بھی قبول کر لیں, بلکہ اس کے بعد تو ان کے ملٹری بجٹس اور بڑھیں گے, وہ اور اپنی جو ہے نا کیپیسٹی بھی انکریز کریں گے, اور امریکنز کو بھی شاید پہلے سے بھی زیادہ لیوے دیں گے. تو بالکل یہ جو ہے دیکھیں ایران نے بہت سے ایکشنز ایسے کیے ہیں جو کہ نارملی نان اسٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں. وہ کامیاب تو بہت رہے ہیں, لیکن اس سے ایز اے اسٹیٹ ان کی کریڈیبلٹی بھی مجروح ہوئی ہے, اور وہ پھر آنے والے دنوں میں ان کو پتہ چلے گا اس کا کاسٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعتماد کی فضا ہے یہ مزید خراب ہوئی ہے, بحال نہیں ہو سکتی اس سارے انیشیٹو کے بعد جو ایران نے اور اسرائیل نے لیا. بہت شکریہ. خرم حسین صاحب موجود تھے, خالد صاحب موجود تھے, جوہر سلیم صاحب موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.